السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آبویسلی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں آپ کو اب ایک فلو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کے اندر جو ہیں وہ اپنی گفتگو کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ٹاپک پچھلے ٹاپک سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم اپنی بات کو کل والی بات سے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے، تاکہ جو کلیئرٹی ہمیں قرآن الحمدللہ اپنے الفاظ میں موجود خزانوں سے دینا چاہ رہا ہے، ہم بھرپور طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی آج کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ المزمل کی سٹڈی کے تعارف میں ہم نے جو پہلا حصہ پہلا دن کور کیا تھا، اس میں ہم نے قوت القرآن کے اوپر 2 طرح سے بات کی تھی۔ آپ کو کل کی بات، کل کے پوائنٹس یاد ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ہم نے گفتگو کی تھی قرآن سے تعلق کتنا اہم ہے، اور وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس دعا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کے پیٹرن نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کا، کہ آپ نے 11 التجائیں پہلے کیں اور پھر اس کے بعد قرآن کو دل کی بہار بنانے کی اللہ سے تمنا کا اظہار کیا۔ تو ہم نے واضح دیکھا تھا کہ قوت القرآن اگر ہمیں محسوس کرنی ہے تو قرآن کو ہمیں اپنے دل کی بہار بنانا ہوگا۔ جو دعا کل میں نے آپ کو پہلی کلاس میں قوت القرآن کے انڈر کرائی تھی، یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ سے صحابہ کرام سے اینڈ دین اٹس پاسنگ فرام جنریشن ٹو جنریشن مسلمانوں کی ٹریڈیشنلی یہ دعا ہمیشہ سے بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو غم ہے یا آپ کو ایکسٹریم اداسی ہے، آپ اکثر دعائیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دعا ہم نے کل کی تھی وہ بہترین دعا ہے غم کو، پریشانی کو، جھنجھلاہٹوں کو، بے سکونیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو ایک ہم نے قوت القرآن میں اینگل لاسٹ کلاس میں، پچھلی کلاس میں سٹڈی کیا تھا کہ ہم نے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کو دل میں بسانا ہے تو ہمیں یہ قوت محسوس ہوگی۔ دوسرا ہم نے قوت القرآن کو سمجھنے کے لیے جو کل کے سیشن میں بات کی تھی وہ یہ کہ انسانیت 2 حصوں میں براڈلی ڈیوائیڈڈ رہی ہے، ذکر الرحمن کرنے والے اور ذکر الشیطان والے، اور کس طرح سے شیطان ذکر الرحمن کرنے والوں کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرتے ہوئے واقعہ دیکھا تھا جو کہ سورۃ اعراف کی آیات میں بھی امبیڈڈ ہے بغیر نام کے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں موجود ہے ان کے اسکالر بلعام ابن بلعورہ کا۔ اس کو ہم نے سٹڈی کرتے ہوئے اپنی بات کو یہاں تک سمجھا تھا۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے پاس بھی 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم ذکر اللہ کو تھامنے والے ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ذکر اللہ کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ گرتے پڑتے ہی صحیح کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس تعلق کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کیپیسٹی میں مضبوط کرتے جائیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں آپ 2 ایکشنز کے ساتھ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔
ایک آپ جو اس کی تلاوت کرتی ہیں اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد، صبح میں، شام میں، سحور کے وقت، افطار کے وقت، تو ایک تلاوت قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. اور دوسرا یہ جو ہم قرآن کو، اس کی آیات کو سمجھنے کا ایک قدم اٹھا لیتے ہیں، چاہے آپ کوئی واٹس ایپ پر آڈیو سنتی ہیں، یا آپ کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، یا آپ اس طرح سے آن لائن سیشنز لیتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ذکر الرحمن والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں قرآن سے تعلق کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان کو اس کوشش کی طرف لے کر آتی ہے. اب ایک راستہ ہے ذکر الرحمن والا، اور دوسرا راستہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ذکر الرحمن کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو اب ان کے پاس ایک ہی چوائس بچتی ہے، اور پر چلتے ہیں. اور ہم نے سورہ زخرف کی آیت سے اس چیز کی کلیرٹی کو کل دیکھا تھا. تو یہ ساری گفتگو جو ہم اگر کل کی بات کا سنopsis اور اس پورے حصے کو کور کرتے ہوئے دیکھیں، تو آج زندگی کے اندر جو ہمارے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، not about every مشکل but most of the مشکلات، زمین پر آج اس دنیا کی جتنی مشکلات ہیں، جو گھروں اور خاندانوں اور زمین پر فساد اور جھگڑے ہیں، جو انسانوں کی آپس کی نفرتیں ہیں، یا انڈیویجوالٹی کے اوپر انسانوں کی جو بے سکونیاں ہیں، یا موسٹ آف آر فزیکل النیسز، یا موسٹ آف آر مینٹل النیسز ہیں، دین والوں کا عمل میں دور ہو جانا ہے. یعنی کہ دین والے جو عمل سے دور ہوتے ہیں، اس میں دین والوں کا عمل سے جو دور ہو جانا ہے، اس کا ایسنس جو ہم اب تک پورا کا پورا سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر اللہ اتنا مضبوط جب نہیں ہوتا، یا جتنا ہم ذکر الرحمن والے ویسے نہیں بنتے جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. جتنا ہم اس کے قریب آئیں گے اللہ کے کلام کے، اتنا انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون شامل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ابو دردہ ان کا نام آتا ہے. وہ ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، یعنی ان کا قول آتا ہے. وہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وہ کہتے ہیں ہر شے کے لیے جلا عربی زبان میں کلیرٹی کو بھی کہتے ہیں، اور جلاء عربی زبان میں کسی چیز کے بلند رتبے کو بھی کہتے ہیں، اور یو کین سے کلائمیکس آف سم تھنگ. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ، ہر شے کے لیے ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ہر شے کے لیے ایک کلیرٹی ہوتی ہے، ہر شے کا ایک رتبہ ہوتا ہے جو اس کو ہائیسٹ سٹیچر دیتا ہے. وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ، آپ کے اور میرے دل کا کلائمیکس، آپ کے اور میرے دل کا بلند رتبے والا، بلند مقام کا ہو جانا کیا ہے؟ ذکر اللہ عز وجل، کہ میرے دل میں اللہ کا ذکر کوٹ کوٹ کر بھر جائے. This vessel must be filled with اللہ کا ذکر، یعنی کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت. اور یہ اللہ کا ذکر جتنا دل میں آتا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کو یہ قوت دیتا جاتا ہے. اللہ کا ذکر ہی ہوگا جس کے قریب ہونا انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا، اور اللہ کا ذکر ہی ہوگا جس سے دور ہونا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی بن جائے گا. یعنی آپ اور میں قرآن سے دور ہونا افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں کانسٹنٹ ہمارا لاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اس کو محسوس کریں. حدیثیں آتی ہیں، سنتے ہیں، قرآن ہمیں آتا ہے، قرآن ہم کئی دفعہ سنتے ہیں، بعض اوقات ہم قرآن خود پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ محسوس ہم ویسے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اب اس رمضان آپ نے اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اس علم کو محسوس کرنے والا بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں وٹنس ہوگا، یا یہ تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا. وہ دن سوچے، تھوڑا سا ویژولائز کیا کریں، وہ دن جو کہ ڈیسپریشن کا دن ہوگا، جس دن انسانوں کی ڈیسپریشن کا حال یہ ہوگا کہ بس ان کو کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، کہ وہ اپنے آپ کو
سزاؤں سے، جہنم سے، آگ سے، حساب کتاب سے بچا سکیں۔ ایسے میں اپنی ہی نیکیاں جو کہ ہم دنیا میں بظاہر نیکیاں کر کے گئے ہوں گے، جو ہمیں بظاہر اپنا کریڈٹ لگ رہی ہوں گی، اگر وہی نیکیاں ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گی تو سوچیں کتنا بڑا لاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہاری فیور میں بولے گا روز محشر، یا یہ تمہارے اگینسٹ بولے گا۔ وہ انسان، میں یہ سمجھوں کہ میں نے پورا اپنا زندگی کا پیٹرن قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور اس دن اللہ نہ کرے یہ قرآن میرے خلاف گواہی دے، اس سے بڑا نقصان اور لاس ہو نہیں سکتا۔ سو میٹر از ریئلی سیریس، اور اس کو ہمیں زندگی میں سیریسلی ہی لینا ہوگا۔ جتنا ہم نے قرآن کو سیریسلی لیا اتنا آپ کی زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ اینڈ who is not willing to get this نکھار in the life؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جس میں انسان پڑھتا ہے نا تو انسان کو تھوڑی سی بھی ڈیفلیکشن اگر آتی ہو تو اپنی زندگی کی تصویر بالکل ایک نیکڈ فارم میں نظر آ جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے یہی پکچر پورٹرے کی ہے کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، نہ تم دنیا کے رہو گے نہ تم آخرت کے رہو گے۔ بظاہر شاید ہاتھ میں اور شیلف میں اور گھر میں مصحف کی ایک پوری کی پوری لائبریری ہوگی، لیکن آخرت میں یہ قرآن ہمارے خلاف وٹنس بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں، اس کے فائنینس اس کے لیے چوکنگ ہو جاتے ہیں۔ اینڈ فائنینس جب چوکنگ ہوتے ہیں اٹس ناٹ لائک کہ آپ صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں تو فائنینس چوکنگ ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے پاس قناعت، کانٹینٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس ذکر سے منہ موڑنے کے اتنے نقصان بتائے ہیں، میں نے تو صرف کل ایک آپ کے سامنے رکھا تھا اور ایک آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ معیشتاً دنکا کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے کلام سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا کے گلیمر میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر جن چیزوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے خوشی کا سامان سمجھ کر خریدتا ہے یا لیتا ہے، اس کو زندگی بھر خوشی نہیں ملتی۔ اللہ کے ذکر سے دور ہونے والا خوشی کا متلاشی رہ جاتا ہے۔ رب کے کلام کو اگنور کر کے یہ جو ہم دنیا کی انٹرٹینمنٹ میں سکون تلاش کرتے ہیں نا، صرف اور صرف آپ میں سے ہر وہ انسان جس نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹچ کیا ہے، جس کو بظاہر دنیا میں آپ انٹرٹینمنٹ یا نعمت یا خوشی کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں اگر اللہ کا ذکر زندگی میں نہ ہو تو یہ ساری انٹرٹینمنٹ، یہ سارا ہنگامہ، یہ سارا گلیمر صرف اور صرف باہر سے ہی ہوتا ہے، اندر سے انسان بے سکونیوں کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ رب کے کلام سے دور ہو کر آرام نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، زندگی میں آپ اور میں صرف تھکتے ہیں، nothing else۔ یہ دنیا کے نقصان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت 124 میں بتا دیا تم اس قرآن سے، اس کے ذکر سے دور بھاگو گے، دنیا تمہاری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہوگی، اور آخرت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم تم کو اندھا اٹھائیں گے۔ آئی سائٹ ویک ہونے لگ جاتی ہے تو انسان کے جو ہے نا ہوش اڑنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے درخت نظر نہیں آ رہا، اور مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے، اور پڑھا نہیں جا رہا ہے، اور موبائل نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور میرے لیے جو ہے وہ رات میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے فوکس کرنا محال ہو رہا ہے۔ صرف اور صرف اگر آئی سائٹ تھوڑی سی آپ کی 5/5 یا 6/6 سے 0.25 بھی نیچے جاتی ہے، آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بیکاز آپ چیزوں کو فوکس میں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ نے کہا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، دنیا تو تنگ کرتا ہی کرتا ہوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا تھا اس دنیا کے اندر، ویسا قرآن کو نہیں تھاما جیسا کہ تھامنے کا حق تھا۔ ہاں مسلمان تھے، ہاں کلمہ گو تھے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں ایک مرتبہ
दावा करते थे मोहब्बत का, लेकिन वैसा नहीं थामा जैसा कि थामना चाहिए था। तो अल्लाह क़यामत के दिन अंधा उठाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई हालत इंसान की नहीं होगी। और मज़ीद ये कि कुरान उस शख्स के खिलाफ गवाही दे, क्या बचत है? क्या हमारे पास उस दिन फिर बचने का सामान होगा अगर ये सिनेरियो होगा? तो प्लीज़ ये रमज़ान है, अपने आप को बताएँ, अपने बच्चों को बताएँ, दुआएँ करें अपने आस-पास के लोगों के लिए, कसरत से दुआएँ करें। हम सबको बता नहीं सकते, हम सबको कुरान की क्लासेस में लाकर बिठा नहीं सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना? और रमज़ान की दुआएँ कबूल होती हैं। बेहतरीन तरीके से रमज़ान की दुआएँ कबूल होती हैं। तो खूब दुआएँ कीजिए उन लोगों के लिए जो कुरान से दूर हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, और अपने लिए भी दुआ कीजिए। 4 दिन की खुशी, 4 दिन का एंटरटेनमेंट, 4 दिन का एन्जॉयमेंट इस दुनिया का, 4 दिन का ग्लैमर, लाइट्स, ग्लिट्स हैज़ नो मैच विद नूरुन अला नूर। कुरान पुकार रहा है नूरुन अला नूर की तरफ। कुरान इतनी प्यारी तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन ने इस फ्रेज की है, जो कुरान में आता है नूरुन अला नूर। वो कहते हैं कि असल में ये अगर इंसान पर रखा जाए तो इंसान को दो नूर मिलते हैं। एक नूर वो जो उसको इल्म के थ्रू मिलता है, कुरान का इल्म, कुरान नूर है। और दूसरा नूर वो है जो उस कुरान पर अमल करने से इंसान को मिलता है। नूरुन अला नूर, ईमान दिल में आना एक नूर, और उस ईमान पर अमल करना शुरू कर देना नूर की एक और शक्ल। बिल्कुल जैसे आग की अपनी रोशनी होती है, और कोई ऑयल है, पेट्रोल है, उसकी अपनी रोशनी होती है। रोशनी लाइक उसमें पोटेंशियल होता है उस रोशनी का। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से व्हेन दे बोथ कंबाइन, ये आग और पेट्रोल या आग और डीजल, दे गिव लाइट अपॉन लाइट। आग की अपनी रोशनी थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया तो जो पेट्रोल का पोटेंशियल फायर था, उसने उस आग को नूरुन अला नूर बना दिया। मुसलमान अमल की तरफ आता है, उसकी शख्सियत का नूर आसमानों पर फरिश्ते देखते हैं। हम सुनते हैं हदीसें, हम पढ़ते हैं हदीसें कि आसमान से फरिश्ते उनको, बाज़ लोग यहाँ इस ज़मीन पर, बाज़ जगह इस ज़मीन पर, बाज़ घर इस ज़मीन पर बिल्कुल वैसे नज़र आते हैं जैसे हमें ज़मीन से सितारे नज़र आते हैं, स्टार्स नज़र आते हैं। और जो फरिश्ते जगमगाते हुए इंसानों को स्टार्स की तरह या घरों को स्टार्स की तरह देखते हैं, ये वो घर और इंसान होते हैं जिनके कल्ब में अल्लाह के ज़िक्र का इल्म, और जिनके अमल में इस इल्म का कांस्टेंट रिफ्लेक्शन मौजूद होता है। योर अमल शुड बी इंस्पायर्ड बाय अ रेवलेशन। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जो कमी है उसको दूर कर दे। आप जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, अल्लाह मुझे इल्म और अमल का कॉम्बो दे दे। अल्लाह मेरा जो ईमान का लेवल है दिल के अंदर, वो मेरी जुबान और किरदार के अंदर जरूर रिफ्लेक्ट करे। ऐसा हो नहीं सकता, क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि जुबान ईमान का नूर फैला रहे की कोशिश कर रही हो और अमल में गुनाहों के अंधेरे हो। वो कहते हैं इस तरह की कॉम्बिनेशन के अंदर जुबान में असर आता नहीं, कहने वाले की बात में लोगों के लिए वेटेज आता नहीं। इंसान जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर चलता है तो जिक्रुल्लाह को भी थामता है और अपने दिलो दिमाग को इसके अमल से रोशन करता है। तो अल्लाह से दुआ मांगें कि इस रमजान मेरी सोच, मेरी मोहब्बत, मेरे अमल का महवर जिक्रुल्लाह बन जाए, कुरान बन जाए। करना क्या है? वही जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जैसे शायर ने कहा है ना, कुरान दिलो दिमाग खोल देता है, लेकिन इसके लिए कुरान खोलना ज़रूरी है। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दे दी है कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान समझना शुरू कर दिया है, तो इस रमज़ान कसरत से दुआ माँगें, अल्लाह मेरी आखिरत में ये कुरान मेरे हक़ में गवाही देने वाला बन जाए। मेरी दुनिया में मेरा साथी बन जाए, मेरी कब्र में मेरा साथी बनकर आए, मेरी दुनिया में मेरे दिल को इल्म से और मेरे जिस्म और ज़ुबान और किरदार को अमल से मुनव्वर कर दे। इंशाअल्लाह इसी पूरी सिनर्जी को अपने साथ लेते हुए जो हमने अब तक गुफ्तगू की है,
ہم اس رمضان میں جس سورت کے تھرو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے وہ سورت مزمل ہے. اور ویسے تو اگر ہم بات کریں پورے قرآن کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ مکمل قرآن، اس کا ہر لفظ، اس کی ہر صورت، اس کی ہر صورت کا ہر جملہ حکمتوں کا خزانہ ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس حصے کو ہم نے تھاما ہے، یعنی کہ اس رمضان ہم نے جو ارادہ کیا ہے جس صورت کو کور کرنے کا اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، وہ صورت ایک ایسا خوبصورت اینگل اور ایک ایسا کامن اینگل ہم سب انسانوں کو دیتی ہے جو شاید ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے. اور شاید حالات ایسے ہیں یا دنیا کی زندگی اب ایسی ہو گئی ہے کہ شاید یہ صورت اور اس کی تھیم ہمارے دل سے بڑی قریب ہے. اور انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائیں گی آپ کو یہ قربت بہت زیادہ محسوس ہوتی جائے گی کہ اس صورت کی تھیم میں ایک ایسی پاور ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ریلیٹیبل ہو جائے گی. ویسے تو پورا قرآن ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جس علم کو اس وقت حاصل کرنے بیٹھے ہیں ہم اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق جو ہے اس کو اس وقت ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گی کہ آپ اس صورت کے بارے میں جو دن، جو چیپٹر، جو باب، جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی جس آیت کے حوالے سے، وہ آپ کے دل کو انشاءاللہ ٹچ کرے گا. اس لیے آج میں جس ٹاپک کو شروع کرنے جا رہی ہوں دس ول ناٹ گیٹ کمپلیٹ ٹوڈے بیکاز اس میں مجھے 5-6 پوائنٹس آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ رکھنے ہیں. دس از دا مین تھیم آف دا سورہ. if you will build up the idea کہ ہم کس طرح سے اس تھیم کی، اس صورت کی اسٹڈی کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے جتنے ٹاپکس بھی ہم کور کر رہے ہوں گے یہ آپ کا اینکر ہوگا. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے من العقل الضعیف الی العقل القوی، ہم انشاءاللہ دس از دا سیم تھیم جو انگریزی میں آپ نے اپنے پوسٹر پر ڈے 1 سے دیکھی ہے، فرام مینٹلی فریجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ. اصل میں یہ اسی فریز کا ہی انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے جو ٹرمینالوجیکلی ہمیں شاید زیادہ ہٹ کرتا ہے. ادروائز عربی کا فریز ہے من العقل الضعیف الی العقل القوی. اس صورت کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ایک کمزور مسلمان کو ایک طاقتور مسلمان بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک مسلمان کو مومن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مومن کو محسن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور محسن کو متقی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. سو اسکائی از دی اونلی لمٹ. ہم اپنے اوپر ریسٹرکشنز تو لگاتے نہیں ہیں کہ اب یہاں تک پہنچ گئی تو اب مزید نیکی میں اڈاپٹ نہیں کر سکتی، اتنے عمل کرنے شروع کر دیے تو اب آگے میں کچھ اور کر نہیں سکتی. ہم نے تو اس راہ میں جو اللہ کی محبت کی راہ ہے ہم نے اس میں آگے بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ. سو انشاءاللہ اسٹارٹنگ ود آر ٹاپک، جو ہمارا آج کا یہ ایک ٹاپک شروع ہوگا اگلی ایکسپلینیشن کے ساتھ. اس میں انشاءاللہ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ آج اگر آپ انسانوں کو اوور آل دیکھیں، ہم سب بھی اپنے اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت اس وقت عقل ضعیف کے ساتھ ہے، یعنی مینٹلی فریجائل ہے، کمزور ذہنی حالت میں ہے. جب ہم کمزور ذہنی حالت کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سارے لوگ پاگل ہیں یا انسین ہیں یا انٹلیکچولی بہت لو ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عقل الضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں میں عقل کی کمی ہے. نو، لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ. جب ہم مینٹلی فریجائل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس صورت میں بات کریں گے، دس از ایکچولی ناٹ بینگ ایبل ٹو ورک ویل انڈر پریشر. یہ ہم اس طرح سے لے کر چلیں گے، یعنی کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اسی وقت ایمان کی طرف سے اگر آزمائش آتی ہے تو آپ نیکی پر بہت دیر تک یا تو قائم نہیں رہ سکتے، یا آپ کو خدشات آنے لگ جاتے ہیں یا آپ کو فیئرز آنے لگ جاتے ہیں. سو مینٹلی فرجائل اسٹیٹ جو صورت مزمل کے تھرو آپ کو دکھائی گئی ہے اور جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے اندر، یہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے unable to resist strong pressure. سو اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو قرآن کی آیت کا ایک ایک لفظ اتنا کلوزلی ہٹ کرے گا کہ آپ کہیں گی کہ حقیقت ہے. میں
تیزی میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کیسے گزر سکتی ہوں اگر مجھے ایک ایک جملے کے اندر اور ایک ایک لفظ کے اندر ایک دروازہ ایسا ملتا ہے کہ میں اس دروازے سے ایک اور دروازے میں اور اس دروازے سے ایک اور انڈرسٹینڈنگ میں جاتے جاتے الٹیمیٹلی یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں مضبوط بھی ہو رہی ہوں، مجھے رب کی محبت بھی محسوس ہو رہی ہے اور میری زندگی میں کوالٹی بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو مینٹلی فریجائل ہونا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف پھر ذہنی طور پر کمزور نہیں رہتا، انسان ایموشنلی بھی کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، انسان فزیکلی بھی کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، بیکاز وٹ ایور یور مینٹل اسٹیٹ ول بی دیٹ ول ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ان یور فزیکل ہیلتھ۔ اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل النس کے ساتھ ساتھ مینٹل النسز کو آج ماننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سی فزیکل بیماریاں ہماری ویک سائیکولوجیکل اسٹیٹ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ کا ذہن آپ کو اگر پراپر سوچنے کی طرف نہیں رکھ سکتا بہت دیر تک، تو آپ کے کیمیکل ڈس بیلنسز آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اور امیون سسٹم کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ At the moment your immune system will be impacted by these chemical disbalance، آپ کو فزیکل بیماری ہٹ کرتی ہے۔ سو یہ چیزیں اس وقت کی نیڈ ہیں کہ اس کو اس طرح سے قرآن کے تھرو لیا جائے کہ آپ کو قرآن کا شفا ہونا ہر اینگل سے محسوس ہو۔ اسی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے کہ وہ ایموشنلی کمزور ہوتا ہے، مینٹلی فریجائل ہوتا ہے، وہ فزیکلی فریجائل ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر اوقات لوگ بلیم گیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مینٹلی فریجائل اسٹیٹ میں دوسروں پر زیادہ بلیم کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی فریجائل اسٹیٹ میں اپنے سراؤنڈنگ کو بہت بلیم کرتے ہیں، حالات کو بہت بلیم کرتے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، وقت ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، اب سوسائٹیز ہی ایسی ہو گئیں، کلچر ہی ایسے ہو گئے، سارا اسکول ہی ایسا ہے اس لیے امی میں بھی ایسی ہو گئی، ساری یونیورسٹی ہی ایسی ہے دیٹس وائی آئی ایم لائک دس، سارا آفس کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے دیٹس وائی آئی ایم لائک دس، سبھی فرینڈز یہ کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے میں بھی کروں گی۔ سو یہ ایٹیٹیوڈس ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وی آر ناٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی اسٹرانگ، وی آر ایکچولی ویری فریجائل، اس لیے کہ ہم ہر اثر کو فوراً بغیر اس کے کنسیکوینسز کو سامنے رکھے ہوئے اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں۔ سو وی آر ناٹ گیننگ دا اسٹرینتھ، وٹ دا اسٹرینتھ شوڈ کم تھرو دا قرآن ٹو یور ہارٹس اینڈ ٹو یور مائنڈس۔ اور اسی کو لینے کے لیے اس رمضان آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ الگ پیٹرن کے اوپر، کچھ سوچنے کا انداز بدلنا ہے، کچھ تفکر کے انداز کو اپنانا ہے، اور کچھ عمل میں ایسا کر جانا ہے کہ جو آپ کو آنے والی زندگی میں ایمان کی طاقت کو دکھائے، یقین آپ کا بڑھا دے۔ یہ جو مینٹلی فریجائل انسان کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، اس میں انسان بہت واویلا مچاتا ہے۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جٹری ہو جاتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا تو اب یہ ہو جائے گا، اب مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اب میرا بی پی شوٹ کر جائے گا تو مجھے اسٹروک ہو جائے گا، اب اگر میری ڈائبٹیز جو ہے وہ آؤٹ آف بارڈر چلی گئی ہے تو اب میرا سب میٹھا چھوٹ جائے گا، اور انسان کانسٹنٹلی ایک شور مچانے والی، ایک ہائپر وینٹیلیٹ کرنے والی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ سائنس بتا رہی ہوں جو آپ کو خود بتا سکتے ہیں کہ either I have this issue in myself or not. Am I at a state of a mentally fragile condition؟ یا میں اس وقت جو ہوں وہ ذرا اسٹرانگ ہوں؟ جو انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں نا، ان میں سوچنے کی اور لانگ ٹرم پر سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، ان میں میچورٹی لیول کم ہوتا جاتا ہے۔ اینڈ اٹس ناٹ لائک میچورٹی لیول ہر طرح سے نہیں ہوتا، میچورٹی لیولز آپ کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں کئی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اندر ہوتے ہیں۔ سو پختگی خود میں انسان اگر مینٹلی کمزور ہوگا تو وہ ڈیولپ نہیں کر پاتا، جلدی پریشان ہو جاتا ہے، جلدی اپنے اندر ایک بری ازمپشنز کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پیسمسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آج ہماری اکثریت ایسی ہی ہے، ہمارے بچے بھی ایسے ہو گئے، ہم بھی ایسے ہو گئے، خاندان بھی ایسے ہو گئے، ماحول بھی ایسا ہو گیا۔ اکثریت مینٹلی فریجائل ہے، عقل الضعیف کے ساتھ ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آج اب اگر میری آپ اسی ایکسپلینیشن سے اگلے ایکسپلینیشن کو اٹیچ کریں، آج یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جو صحابہ تھے نا، ان کو کس چیز نے اللہ کا محبوب بنایا؟
किस चीज़ ने उनको ईमान पर इतना स्ट्रॉन्गली जमाया? किस चीज़ ने उनके लिए कुरान में ये कलिमा नाज़िल फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन? क्या चीज़ थी? They were very strong headed. That was the one liner or one terminology I can relate to define Sahaba Karam. They were very strong headed. Most of them, yes, not all of them, but most of them were strong headed people. Very strong headed people. मैं सिर्फ अगर बात करूं हजरत उमर रदी अल्लाह अन की तो शायद उनका strong headed होना तो हमें नजर आता है. But if you will see and go and read the seerah of Hazrat Abu Bakr Siddiq रदी अल्लाह अन, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन, इवन अगर आप इन लोगों को भी पढ़ेंगे जो बहुत एक शाय स्टेट में रहने वाले लोग थे, ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग थे. आज अक्सरियत मेंटली फ्रिजाइल है, आज अक्सरियत में माइनर माइनॉरिटी है. बहुत कम, आप मेरा ख्याल है आप काउंट कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग में, अपनी अपनी सराउंडिंग में कितने लोगों को आप काउंट कर सकती हैं जिनको आप जानती हैं, जिनको आप कह सकती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल. अब जब मेजॉरिटी कमजोर जहन के साथ है, मेजॉरिटी फिजिकली भी इसलिए बीमार पड़ती है कि उनकी मेंटल स्टेट जो है वो एक स्टेडी पेस पर नहीं रहती. ऐसे में अब गौर से मेरी बात सुने, अगर अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया है इन एनी कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन वो होता है जो फैसले कर सकता है, जो छोटी छोटी बातों पर फियर फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं होता, जो एक दफा किसी अच्छे काम का इरादा कर ले या एक दफा किसी काम का इरादा कर ले, फिर वो उसको करने पर जम जाता है, और जब वो उसको करना शुरू कर देता है फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स भी अडॉप्ट नहीं करता और वो वापस पीछे मुड़कर भी नहीं देखता. हम अक्सर उर्दू लिटरेचर में ये, अगर आप किताबें पढ़ती हैं तो आपको अंदाजा होगा, उर्दू लिटरेचर में अक्सर नॉवेल्स के अंदर वो एक फ्रेज बोलते हैं, पीछे मत मुड़कर देखें वरना आप पत्थर के हो जाएंगे. इन सर्टन केसेस दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर पीछे की जिंदगी में ब्लंडर्स हैं मेरे, या गुनाह है मेरे, या परेशानियां हैं मेरी जिन्होंने मुझे पैरालाइज्ड कर दिया था एक स्टेट में, तो मैं ऐसे में पीछे मुड़कर बार बार देखूंगी, सो देर इज अ चांस कि वो स्टेट मुझ पर दोबारा से आने लग जाएगी. सो ऐसी स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में बेटर नॉट टू लुक इन योर पास्ट, मत देखें वरना लिटरली आप पत्थर के हो जाएंगे. सो नाउ लिसन, अगर अल्लाह ने आपको किसी कैपेसिटी में भी स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया है या आपने नहीं बनाया है, कुरान के सामने आके बैठ गई है ना, ईमान होना चाहिए. आप जिस भी जहनी सलाहियत के साथ हैं, कुरान के सामने जो इंसान आकर बैठता है अपनी कैपेसिटी में, उसके अपने अपने सरकमस्टांसिस के हवाले से उसकी ज़हनी सलाहियत एनहांस्ड होती है. कुरान करता है, आप और मैं नहीं करते अपनी ज़हनी सलाहियत को एनहांस, कुरान करता है. अल्लाह की मोहब्बत करती है, उस रब पर यकीन करता है. जितना उस रब पर यकीन होता जाता है उतना इंसान ज़हनी तौर पर मजबूत होता है. अब मैं बात कर रही हूँ उन सब लोगों से जिनके पास ज़हनी मजबूती है किसी कैपेसिटी में. आप एक कीमती इंसान हैं अगर अल्लाह ने आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया है. किस लिहाज से? इस लिहाज से कि आप चैनलाइज कर सकती हैं अपना स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस इन द रिलीजियस पर्सपेक्टिव. आप मैच्योरिटी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और आप कॉन्स्टेंटली अपनी जिंदगी में से नेगेटिविटी को फिल्टर करके हटा सकते हैं. जितना आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और दीन के रास्ते पर आते हैं, आपसे बेहतरीन मोमिन कोई नहीं हो सकता. क्यों 313 सहाबा 1000 के लश्कर पर भारी थे? What was the punchline? The strong-headedness. जितने ज़हनी तौर पर मजबूत थे, जितना उनका तवक्कुल और कन्विक्शन और यकीन अपने रब के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंकर और पहाड़ की तरह जमा हुआ था, उसने उनको किरदार और पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की मजबूती दे दी थी. They were strong-headed people. So अगर इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई है, now move forward with me in the next explanation कि हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से मिनल अक्ल दईफ इलल अक्ल कवी की तरफ जा सकते हैं. मेरा पहला पॉइंट जो मैं इंशाल्लाह आपके सामने इस वक्त रखना चाह रही हूँ, my first point, if you are a strong-headed person and if you are feeling yourself that you have certain kind of a higher state of bearing the things,
غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، ایک ان پلیزنٹ سچویشن کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. وٹ ایور کیپیسٹی آپ کے پاس تھوڑا سا اپنے ذہن کا کنٹرول ہے، اس کا مطلب ہے آپ ایک اسٹرانگ ہیڈڈ انسان ہیں. آل آف یو کین بی، آل آف یو. اور میں یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آل آف یو کین بی، اس لیے کہ آپ سب قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ کمزور سے کمزور انسان کو لا کر بھی آپ قرآن کے سامنے بٹھا دیں، اگر وہ انسان جینوینلی سنے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، with a span of time, with a passage of time، اس انسان کو اس کے لحاظ سے ذہنی مضبوطی ضرور ملے گی، ذرا سا اس کے اندر ذہنی طاقت ضرور آئے گی. سو all of you actually have this quality کہ آپ میں ذہنی صلاحیت موجود ہے. سو نمبر 1، آپ نے کیسے عقل الضعیف کو عقل القوی میں کنورٹ کرنا ہے؟ بائی گرابنگ دا اپرچونٹی. موقع جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں. میک دا موسٹ آف دس اپرچونٹی، گریب دا اپرچونٹی. کس چیز کی اپرچونٹی؟ اگر آپ کو مینٹل ٹفنس کسی کیپیسٹی میں اللہ نے دی ہے اور آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تھوڑا سا سیلف ڈسپلن کرنے کا ایلیمنٹ رکھتی ہیں، یہ میں نے آپ کو ہنٹ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ میں ایک اچھے لیول کی مینٹل سٹیبلٹی ہے. وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر آپ خود کو ڈسپلن کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس رمضان میں میں نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی. اف یو آر کیپیبل انف that you can hold yourself back from overeating, it means you have a self discipline. If you have a self discipline, then it means alhamdulillah you have a power of going on the path of adopting strong headedness. This is the simple equation. صحیح؟ تو اب اگر آپ کو مینٹل ٹفنس اللہ نے دی ہے تو سمجھیں یہ آج کی بہترین اپرچونٹی ہے. آپ ہر کس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا انسان نہ بنے، گریٹ انسان نہ بنے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ٹرم کہ ہم گریٹ انسان بننا چاہتے ہیں، بٹ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا انسان بنیں. لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، لوگ ہم سے بات کرنا پسند کریں، لوگ ہمارے پاس سے اٹھ کر جائیں تو ان کو ایک اچھی کمفرٹیبل پلیزنٹ فیلنگس آئیں، وہ آپ سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ خود انرجیٹک محسوس کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک صلاحیت اپرچونٹی موجود ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں، گریٹ انسان بنا سکتے ہیں. میدان کھلا ہوا ہے بیکاز ماسز اس وقت کمزور ہیں. جب شیئر سستا ہوتا ہے تو آگے بڑھنے کے راستے ہوتے ہیں. کیوں ہم صرف 2+2 اور ٹرانزیکشن، بزنس ٹرانزیکشن صرف ورلڈلی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پلاٹ سستے ہو گئے تو انویسٹمنٹ کر دو. جو فیکٹری اونرز ہوتے ہیں وہ جب پروڈکشن ٹائم آتا ہے، شوگر پروڈکشن ٹائم، تو وہ ہورڈنگ کر لیتے ہیں شوگر کی، تاکہ باقی سال میں پھر جو ہے وہ اس کو قیمت کو ہورڈنگ کرنے کے بعد بڑھا کر جو بیچیں. گندم والا ہو یا وہ چینی والا ہو یا ایور گوڈاؤن جو اس نے رکھے ہوئے ہیں، چیپ آپ کے شیئرز ہو جاتے ہیں. کوئی اچھی مارکیٹ جو ہے شیئر کی وہ نیچے آتی ہے، دیر از اے چانس آپ کا بروکر کہتا ہے کہ میڈم آپ یہ خرید لیں بیکاز 1 سال کے بعد اٹ ول گیو یو سو مچ بینیفٹ، اس کے ڈیویڈینڈس آئیں گے. We all rush to invest in such kind of thing تاکہ ہمیں ٹائملی پروفٹ مل جائے. اتنا نیرو ویژن ہے ہمارا کاروبار کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. کبھی کردار کو بہترین بنانے کا کاروبار کرنے کا نہیں سوچا؟ کبھی رب کے ساتھ کاروبار کرنے کے دروازے جو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اس میں انٹر ہونے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹرانزیکشن جو دنیا کے ہو رہے ہیں وہ تو ٹیمپرری ہے؟ اگر جنت کا ٹرانزیکشن کر لیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو مومنین سے ان کے نفس، ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں ان ٹرانزیکشن آف جنہ. جنت ملے گی اگر یہاں آپ نے اور میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر سیلف ڈسپلن اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اگر قرآن کی روشنی میں آپ نے اور میں نے اسٹرانگ ہیڈڈنس اڈاپٹ کرنا شروع کر دی تو میدان کھلا ہے. جس ماحول میں میڈیوکر زیادہ ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے والی ہیں، کوئی تکبر، عجب، خود پسندی، سیلف پریز کی بات نہیں ہے. اٹس اے نعمہ. نعمت کو محسوس کیا جاتا ہے، نعمت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. نعمت کو جتنا اپریشیٹ کرتا ہے انسان اتنا رب کا شکر کرتا ہے، اور جتنا رب کا شکر کرتا ہے
اتنا بندہ اس نعمت کے درست استعمال کی کوشش کرتا ہے. یہ نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ ہم اس وقت سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس وقت دنیا میں غرق نہیں ہیں، ہم اس وقت ڈرامے، موویز اور جو یوٹیوب شوز اور نیٹ فلکس شوز ہیں وہ دیکھ دیکھ کر اپنا روزہ نہیں گزار رہے ہیں. ہم اس وقت بلیسڈ ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، ناٹ بیکاز دے آر بیمار، جسٹ بیکاز دے آر ناٹ ولنگ. تو اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کو اپریشیٹ کیجئے. آپ کے پاس اس وقت اس نعمت کے استعمال کا بہترین آپشن موجود ہے. جس ماحول میں میڈیوکر اور ماسز میں میڈیوکر موجود ہوں، جس ماحول میں میجورٹی ماسز ذہنی طور پر کمزور ہو، وہاں پر تو ذہنی صلاحیت کو انہانس کرنا از اے ونڈرفل بزنس. جہاں غصہ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، کبھی سوچتا ہے اس طرح سے؟ ہم ہمیشہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچتے رہتے ہیں نا، دا ورلڈلی بزنس، دا ورلڈلی ٹرانزیکشن. یا اگر ہم قرآن کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں تو ہم صرف نالج گیدر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں. عملاً آپ کو اور مجھے کہاں قرآن اتنا اپلفٹ کرنا چاہتا ہے وہ تو شاید ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اور اتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم چھوٹے چھوٹے قدم اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو ذہنی مضبوطی دے سکتے ہیں. آج جس گھر کے اندر، آج جس خاندان کے اندر آپ اپنے گھر کو ویژولائز کریں، کسی اور کے گھر کو ویژولائز نہیں کریں، آپ معاشرے کو ویژولائز کریں. معاشرے میں اس وقت کیا غصہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں یا کائنڈنس اڈاپٹ کرنے والے، شفقت رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں؟ انڈرسٹوڈ، ہم میں سے ہر ایک کا ایک ہی جو ہے انونیمس جواب آتا ہے، چاہے آپ اس اینگل سے دیکھیں یا اس اینگل سے یا اس اینگل سے. آپ کہتی ہیں ایبسلیوٹلی معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں غصہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو جہاں غصہ کرنے والے زیادہ موجود ہیں وہاں غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھنا کبھی سوچا ہے رب کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہوگا؟ کبھی اس طرح سے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے؟ جہاں ناشکرے زیادہ ہیں وہاں شکر گزار انسان بننا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا بزنس ہے. جہاں ایک کانسٹنٹلی جس کو آپ کہتے ہیں ناخوش لوگ، جن کے اندر ہر وقت اپنی نعمت کو اپریشیٹ کرنے کا کبھی اینگل آتا ہی نہیں ہے، اپنی نعمت کم لگتی ہے، ان لوگوں کے درمیان میں راضی بر رضا رب رہنے کی نعمت کو تھام لینا، کبھی سوچا کہ جنت میں کتنے آپ کے اجر اور محل تیار کر رہا ہوگا؟ جہاں لوگ جلدی ہار مان جاتے ہیں، ذہنی طور پر کیونکہ کمزور ہیں، پریشر میں کام نہیں کر سکتے، وہاں بہادری سے، ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کرتے رہنا اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ جہاں سارا اسکول، ساری یونیورسٹی، سارے فرینڈز نافرمانی کے کاموں میں انوالوڈ ہیں اور کسی کے ماتھے پہ دو بل بھی نہیں پڑتے ہیں، ایسے میں آپ کا گناہوں سے خود کو تھامنا، کبھی سوچا ہے اللہ کو کتنا آپ پر پیار آتا ہوگا؟ کیا یہ ایک اہم، بہترین، الٹیمیٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ جو ساری فرینڈز مل کر کبھی اس کانسرٹ میں اور کبھی اس کانسرٹ میں اور کبھی اس سینما میں اور کبھی اس سینما میں بھاگتی پھرتی ہیں کانسٹنٹلی، اور اگر اللہ نے آپ کو اتنا ایمانی طور پر مضبوط کر دیا کہ یو آر ایبل ٹو ہولڈ یور سیلف بیک جسٹ فار دا سیک آف اللہ، کتنا بڑا سودا ہے جو آپ کر رہی ہیں. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اور مجھے مینٹلی اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہیں. دین از ویری پریکٹیکل. الدین یسرن، آسان دین ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے. یہ صرف 60 ایئرس کی آنٹی کے لیے تھوڑی آیا ہے، 50 سال کی آنٹی کے لیے تھوڑی آیا ہے، یہ 16 سال کی لڑکی کے لیے بھی آیا ہے، یہ 20 سال اور 25 سال اور 30 سال کے ایڈلٹ کے لیے بھی آیا ہے. دس از فار ایوری ون. اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریسٹرکٹ کہ یہ والی بات صرف جو نوجوان سن سکتا ہے اور یہ والی بات صرف جو ہے وہ ایڈلٹ اور یہ والی بات صرف بزرگ سن سکتا ہے. ایک ہی کلام ہے، سب سے بات کرتا ہے. ایک ہی کلام ہے، سب کو ایڈریس کرتا ہے. ایک ہی کلام ہے، سب کو ذہنی مضبوطی دیتا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو کم ان فرنٹ آف دس بک. بیٹھے اس کے سامنے آگے، اس کو اپنے لیے ایک پرسنلائزڈ لیٹر سمجھیں. کوئی آپ کے لیے پرسنل لیٹر، پرسنل میسج لکھتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ پڑھتی ہیں. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو اپنے چیٹ میں سے کلیئر کر دیں. ایک اللہ کا آپ کے پاس پیغام ہے، ایک اللہ کا ٹیکسٹ میسج ہے جس میں فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے.
میری بات ہے، آپ کی بات ہے، کسی اور کی بات کی بات ہے، اس میں کانسٹنٹ میری بات ہے. تو گریٹنس اڈاپٹ کرنی ہو، مینٹلی مضبوط ہونا ہو، اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا ہو، مینٹلی فریجائل اسٹیٹ سے باہر آنا ہو، آج اس کی بہترین اپرچونٹی موجود ہے. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں آپ اور میں اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ذرا سی کوشش کر کے ایک نہ ختم ہونے والا بزنس ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اینڈ بلیو می، اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا. There is always a benefit and a benefit and benefit upon benefit. ذرا آ کر تو دیکھیں اس راستے پر. سکون کا بینیفٹ آپ کو اسی دنیا میں ایسا ملنا شروع ہوگا کہ آپ کو جنت کے بینیفٹس کے بارے میں ویژولائز کرنا ناممکن ہو جائے گا. آج سوسائٹیز، ورلڈ پیٹرن، ایجوکیشن سسٹم، ہمارے کلچر، ہمارے خاندان، ہماری رسومات، ہمارا ماڈرن ورلڈ ویک انڈیویجولس کریٹ کر رہا ہے. ایک ہی کتاب ہے جو ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کر سکتی ہے. ظاہر ہے ہم نہ خاندان چھوڑ سکتے ہیں، نہ کلچرز چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹمز چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم جا کر ان کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ورک پلیسز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی اپ سائڈ ڈاؤن بدل سکتے ہیں. سو وی نیڈ سم تھنگ، وی نیڈ سم کائنڈ آف اے بوسٹر کہ جو ہمیں ان سب مقامات کے اوپر اسٹرانگ ہیڈڈ رکھ سکے. اور وہ قرآن ہے جو آپ کو ویک مینٹل اسٹیٹ سے اسٹرانگ مینٹل اسٹیٹ کے اندر لانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. یاد رکھیں، وہ لوگ جو زندگی میں غلط کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے غلط کو، وہی اپنے فیلئرز کو مینج نہیں کر پاتے، وہی اپنی زندگی کو غلط راستے پر جانے سے روک نہیں پاتے. اور اسلام، قرآن کانسٹنٹلی کہتا ہے اللہ نے تم کو کوشش کے لیے پوری کائنات کو تمہارے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو باہر نکالیں. نیگیٹیوٹی باہر کیسے آئے گی؟ آپ ڈرینڈ ہیں، آپ کی بیٹری اس وقت چارج نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو پلگ یور سیلف ان ود دا قرآن. پلگ یور سیلف. اور الحمدللہ اس وقت ہم نے کیا ہوا ہے. دس انڈرسٹینڈنگ ایکچولی گیوز اس پازیٹیوٹی، آپٹمزم، ایمان، قوت، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس، یہ دے تو رہی ہے کانسٹینٹلی. آج کے بعد سے اس ایک اگر آپ چاہ رہی ہیں نا، ابھی میں نے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اسٹرانگ ہیڈڈ بننے کی طرف جائیں تو اپنے اندر سے نا کچھ سوچ کے انداز سب سے پہلے نکالیں. سوچ کے انداز، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب میرے ساتھ دیکھنا برا ہی ہوگا، یہ ایک دفعہ کوئی کسی کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے نا. ایوری ٹائم وین ایور آئی ول فیس لیٹس سے فلاں فلاں بندہ، اب برا ہی ہونا ہے. ایک کسی کے ساتھ فرکشن ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ، لیٹس سے دیر از سم ون ان یور فیملی جس کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے فور ایکس وائی زیڈ ریزن. کوئی بھی ایک انسان اپنے ذہن میں لے آئیے جس سے آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے، یا وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے، یا وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، یا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا وہ آپ پر ظلم کر چکا ہے. اب کیا آپ اس کے بارے میں ایک نوشن یہ ڈیولپ کر لیں گی کہ اوکے، وین ایور آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دس پرسن دیر ول آلویز بی سم تھنگ رانگ. جس دن آپ نے اس پیٹرن پر سوچنا شروع کر دیا، سمجھیں آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ ہیڈڈنس سے بہت پیچھے لے کر آ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ویسا اٹیچ، ویسا چارجنگ پوائنٹ پر نہیں لا پائیں جیسا آپ کو آنا چاہیے تھا. اور ہیں ایسے لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بٹ مینٹلی ڈرینڈ ہوتے ہیں بالکل. میں آپ کو اس کی کلاسیکل اگزامپل دیتی ہوں. موبائل فون میں آپ نے چارجر لگانا ہے، آپ نے اس کو ساکٹ میں تو پلگ ان کر دیا، ہاں، وہاں سے آپ نے دیکھ بھی لیا، چلے آپ کے چارجر میں لائٹ بھی آتی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے چارجر میں ساکٹ میں پلگ ان کرنے کے بعد لائٹ بھی آ گئی. اب آپ نے اس کا دوسرا ایج جو آپ کی پاور کارڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر انسرٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے چارجر تو ساکٹ میں انسرٹ کر دیا، لیکن آپ نے کیئرلیسلی اپنے دوسرے پاور کارڈ کو پراپرلی انسرٹ نہیں کیا موبائل فون کے اندر. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ میں نے لگا دیا ہے اور آپ چلی جاتی ہیں اپنا کام کرنے کے لیے. 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں موبائل تو وہیں 1% پر ہے، چارج ہی نہیں ہوا. جسٹ بیکاز وہ جو آپ نے بظاہر اپنا پاور کارڈ انسرٹ کیا تھا وہ انسرٹ نظر تو آ رہا ہے،
لیکن اس نے جا کر ابھی ٹچ نہیں کیا اندر ان مدر بورڈز وائر کو جس سے چارجنگ سٹارٹ ہو جاتی. میجورٹی آج قرآن سے کنیکٹڈ لوگ اس ڈپکشن کے ساتھ. یس دے آر کنیکٹڈ بظاہر outwardly قرآن کے ساتھ. They are going to institutes, they are going to classes, they are listening to teachers, they are doing certificate courses. But their wire is not properly touched and not properly inserted کہ وہ اندر مدر بورڈ کے کنیکشن وائرس کو جا کر ٹچ کرنا شروع کرتے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، مضبوطی کیوں نہیں آتی مجھ میں، روتی کیوں رہتی ہوں، گھبراہٹ کیوں رہتی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہوں، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. Why I am not gaining that strength what everyone else is gaining from Quran? This is the reason. This is the depiction. So کوئی بات نہیں. It's never too late. قرآن کے مدر بورڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے انسان جب آپ کو اس کا مفہوم ٹچ کرتا ہے. کہاں ٹچ کرتا ہے؟ جب قرآن آپ کے دل کے مدر بورڈ، your mother board is your heart. جس دن آپ کے دل کو قرآن ٹچ کر گیا، اس دن آپ کو اس کا ایک ایک لفظ دروازوں کے دروازے کھولتا ہوا محسوس ہوگا، اور آپ کو نظر آئے گا یہ قرآن پرسنلائزڈ لیٹر کے طور پر مجھ سے بات کر رہا ہے، میری بات کر رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے، مجھے نعمت دکھا رہا ہے، مجھے مشکل میں کھڑا کر رہا ہے، مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال رہا ہے، میرے لیے راستے آسان کر رہا ہے. سو آج سے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا سب سے بہتر طریقہ اپنی پاور کارڈ جو آپ نے قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے کنیکٹ کر دی ہے، اب اس کو دل سے کنیکٹ کریں. میں یہاں صرف کلاس کنڈکٹ کر سکتی ہوں. آپ اپنا لیپ ٹاپ سامنے کھول کر بیٹھیں گی بھی، اور آپ جو بولا جا رہا ہے اس کو اپنے دل پر محسوس کرنے کی کوشش بھی کریں گی. دین یور مدر بورڈ ول بی کنیکٹڈ ٹو دس پاور کارڈ آف قرآن. پھر آپ میں آئے گی مینٹل اسٹیبلٹی، پھر آپ میں آئے گی مینٹل اسٹرینتھ، اور پھر آپ یہ جملے نہیں بولیں گی کسی انسان کو دیکھ کر جس نے پہلے آپ کو برا فیل کرایا تھا، اب دیکھنا سیکنڈ میٹنگ میں بھی برا ہی ہوگا. آپ یہ کہنا چھوڑ دیں آج کے بعد سے کہ اب اس انسان کے گھر جانا ہے یا اس سے ملنا ہے. فرض کریں کوئی ایسا انسان آپ کے اپنے گھر میں ہو، تو کیا کریں گی؟ آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں گی، بات نہیں کریں گی اس سے. آپ کا رشتہ ہو تو، جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس نے آپ کے رائٹس دیے یا نہیں دیے، آپ نے اس کے رائٹس دیے یا نہیں دیے، اس کے لیے کیئرفل ہونا ہے. سو یہ آزمائش ہے، آزمائش میں مضبوط ہوا جاتا ہے، آزمائش میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام کر آگے بڑھا جاتا ہے، آزمائش میں ایک دوسرے کو انکریج کیا جاتا ہے. یہ بھی بھول جائیں آج کے بعد، اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں، کہ میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتی. یہ بھی کہنا چھوڑ دیں اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ ایسے ہیں. یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اسٹاپ ازیومنگ رانگ تھنگس، اسٹاپ ازیومنگ رانگ تھنگس. آپ اچھی ہو سکتی ہیں، آپ بہترین ہو سکتی ہیں، آپ پاورفل ہو سکتے ہیں، آپ رب کی محبوب ہو سکتے ہیں، آپ beloved on the skies ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو آپ کے رب نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے. There is a hope. پورا ہوپ کا سمندر ہے آپ کے سامنے. قرآن، آپ ہوپ لیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے آپ کے اپنے، آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کے اپنے، سب آپ کی باتیں مانیں گے، چاہے اب تک نہیں مانتے تھے. آج یہاں سے اس ایمان کے ساتھ اٹھیں، آج کے بعد مانیں گے. آپ کہیں گی کہ کیوں، کوئی میجک ٹرک ہے؟ نہیں، ایمان اور یقین کا سمندر ہے جو آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ اس پازیٹیوٹی کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اس کلاس سے اٹھ کر اپنے گھر والوں کو فیس کریں گی. دے آل ول بیکم اللہ کے پسندیدہ لوگ. دے آل ول کم آن ہدایت. دے آل ول بی لونگ ود می. دے آل ول گیو می مائی رائٹس بیکاز آئی ایم ناؤ آن اے پاتھ کہ میں نے ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. میں سب کو معاف کر دوں گی، میں آگے بڑھوں گی، میں محبت کے ساتھ ان کو ڈیل کروں گی. اور یہ وہ سب جملے ہیں جو آپ کو اسٹرانگ ہیڈڈ بناتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو آپ کو گریبنگ دا اپرچونٹی کے پاتھ پر لے کر جاتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو آپ کی انرجیز لو کرنے سے آپ کو بچاتے ہیں، آپ کی ہمت توڑنے سے آپ کو بچاتے ہیں. شیطان کو محبوب ہے، شیطان کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ بندہ مومن کو ڈپریس کر دے. آپ مانے یا نہ مانے،
شیطان جائیں اور جا کر حدیثیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، شیطان کو محبوب ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ وہ اللہ کے قریب آنے والے انسان کو غم زدہ کر دے، اداس کر دے، پریشان کر دے، اس کی ہمت توڑ دے، اس کے ارادوں کو کمزور کر دے۔ اور شیطان ہمیں بعض اوقات کیسے کمزور کرتا ہے؟ وہ لال منہ کا شیطان ہاتھ میں فوک پکڑ کے نہیں آ جاتا ہمارے سامنے، ہمارے آس پاس موجود لوگوں کو پوکھ کر کے وہ ہمارے لیے پریشانی کی وہیکل بناتا ہے۔ اور پھر آس پاس کے لوگ ایسے کامنٹس کرتے ہیں آپ کے اوپر، ایسے کامنٹس کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں میری ہمت توڑ دی، میں اتنا اچھا ارادہ کر کے، میں اتنی دعا کر کے، میں اتنا ریزالو کر کے آئی تھی that I will try to break the ice، سامنے والے نے اتنی غلط بات کی کہ بس اب دروازہ بند ہے اور اب میں دوبارہ کوشش نہیں کروں۔ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کے اپنے نہیں ہوتے اس وقت، وہ شیطان ہوتا ہے جس نے آپ کی وہ پاور اور وہ آپ کی دعا سن لی ہوتی ہے کہ آپ اس راستے پر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ ایمانی لحاظ سے مینٹلی مضبوط ہونا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سجدے میں روئی ہیں، اس کو اور رونا آتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب بندہ مومن سجدے میں روتا ہے، بیکاز اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ آپ کا سجدے میں رونا اس کو رلاتا ہے، گلٹ کا شکار کرتا ہے، اس کو ڈپریس کرتا ہے، اور پھر وہ پوری فورس کے ساتھ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ So just try to understand what this Quran and this essence is teaching us۔ ہم نے یہاں سے انفارمیشن کا پلندہ لے کر نہیں اٹھنا، ہم نے یہاں سے ایمان کا پہاڑ لے کر اٹھنا ہے۔ This is the purpose. This is the only purpose to invest our time in these classes. This is the only purpose. ہمت آ جائے، رب محسوس ہونے لگ جائے، اس کی ڈیوائن پریزنس میں اپنے آس پاس محسوس کرنے لگ جاؤں، یہ یقین آ جائے کہ جو آس پاس کے لوگ میری ہمت توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں یہ نہیں ہے، شیطان ہے۔ میں اپنے پرابلمز اپنے رب سے مدد مانگ کے دور کروں گی۔ تو یہ نیگیٹو ماحول، نیگیٹو انرجیز، یہ کانسٹنٹ نیگیٹیوٹی، حالات کی ڈسٹربنس، یہ جب ہمیں سراؤنڈ کرتی ہے تو یہ عقل کو ضعیف کر دیتی ہے، عقل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور مومن قرآن کے سامنے اپنے چارجنگ پلگ کو لگا کر اس کو ایک اپرچونٹی بناتا ہے۔ آپ کے آس پاس اگر انوائے کرنے والے خاندان کے لوگ ہیں نا، سمجھ لیں یو آر لیونگ ود ان دا اپرچونٹی۔ ابھی تو آپ کلاس میں اٹینڈ کرنے کے لیے جب یہاں آ کر بیٹھی تھیں تو شاید آپ کو سب میں سے گزر کے آ کر یہاں بیٹھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اف اللہ، ان کے ساتھ وقت گزارنا کتنا مشکل ہے۔ Now go back with a new strength and go with the strength of grabbing the opportunity۔ دس از دا ماحول جو مجھے گریٹ بنا سکتا ہے، جو مجھے اپنے رب سے قریب کر سکتا ہے، جو مجھے بہترین بزنس ٹرانزیکشن جنت کے بدلے کرا سکتا ہے۔ اور اسی سوچ سے آپ کا عقل القوی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ سے آپ کے ذہن کا اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا، یہ سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پھر اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اچھا شاید میری یہ غلطی تھی، that's why this happened۔ اس طرح سے آپ کو اپنے اندر ایک بوسٹ ملتا ہے، اور یہ ڈیفینیٹو ایکشنز ہیں جو مومن اڈاپٹ کرتا ہے۔ مشکل میں ہمت نہیں ہارتا، اس کی فریجائل سٹیٹ اس کو اسٹرانگ سٹیٹ کی طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے۔ سو دس از پوائنٹ نمبر 1 جو اس وقت میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کل انشاءاللہ آپ کو 5 پوائنٹس کل کی کلاس میں، کل میں شارٹ کراؤں گی اس کو انشاءاللہ، تاکہ ہم کل کی کلاس میں اپنے اس پارٹ 2 کو کمپلیٹ کر لیں جو من العقل الضعیف الی العقل القوی ہے۔ اس لیے کہ جتنا پریکٹیکل گراؤنڈ پر آپ نے یہ تھیم پک کر لیا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو ایکسپلینیشن سنیں گی اٹ ول ڈائریکٹلی میک اے وے ٹو یور ہارٹ۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر آپ کو اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے سے نہ شیطان روک سکے گا، نہ آپ کا نفس روک سکے گا، نہ آس پاس کا ماحول روک سکے گا، اور نہ ہی آپ کے آس پاس کے وہ رشتے جو آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں وہ روک سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے بہترین چھوٹی چھوٹی لائٹس روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب کو
اس قرآن کے نور سے منور کر دے. اس رمضان اللہ ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کر دے، اپنی محبت عطا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.